अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा 14 लेक्चर है हाउ टू सेट इफ़ेक्टिव गोल्स। हम जो है इफ़ेक्टिव गोल्स कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू सेट इफ़ेक्टिव गोल्स में क्या है कि सम टाइम क्या होता है कि मैनेजर्स जो हैं ऑफन से दैट इफ़ेक्टिव गोल्स शुड बी स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है। स्मार्ट में क्या है कि असाइन स्पेसिफिक गोल्स, ठीक है। असाइन मेजरेबल होना चाहिए, दे आर अटेनेबल, कि वो अटेन हो सके। एम्प्लॉयज़ जब उसके लिए हार्ड वर्क करें, उसको अचीव करने की कोशिश करें तो उसको अचीव कर सकें, अटेन कर सकें। रेलिवेंट हो, रेलिवेंट इन द सेंस दैट के जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जो उनकी जॉब रिलेटेड टास्क हैं उनसे रिलेवेंसी हो उनकी। वो जब परफॉर्म करें अपनी जॉब, ठीक है, तो जो भी नए टास्क दिए जाएँ, जो भी नए गोल सेट किए जाएँ एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो उनकी जॉब से, ठीक है, उनकी जॉब जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उससे जो है वो रेलिवेंट होने चाहिए और टाइमली हो, ठीक है। तो अगर हम देखें कि स्पेसिफिक गोल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हम कि असाइन स्पेसिफिक गोल्स, तो एम्प्लॉयज़ हु रिसीव स्पेसिफिक गोल्स यूजुअली परफॉर्म बेटर देन दोज हु डू नॉट, ठीक है। तो द एम्प्लॉयज़ विच रिसीव स्पेसिफिक गोल्स फ्रॉम देयर सुपरवाइजर्स, फ्रॉम देयर मैनेजर्स, तो they perform good, ठीक है। And who do not receive the specific goals and they are not clear about their goals, then how they can perform good. Assign measurable goals. Measurable goals में कहेंगे कि put goals in quantitative and include target dates or deadlines, ठीक है। If measured results will not be available, then satisfactory completion such as satisfactory attain workshop is the next best thing, ठीक है। असाइन मेजरेबल गोल्स हो गया, उसमें कि आपके वो जो गोल्स हैं वो मेजर हो सकें, ठीक है। तो उसमें ये है कि टारगेट जो हैं दे दिए जाएं, डेडलाइंस दे दी जाएं, ठीक है, डेट्स जो हैं वो दे दी जाएं, उसकी जो है उसके बाद अटेनेबल होने चाहिए, ठीक है। और अटेनेबल का क्या है कि चैलेंजिंग हों लेकिन डूएबल गोल्स हों, मतलब जो परफॉर्म किए जा सकें, जो अचीव किए जा सकें। गोल शुड बी चैलेंजिंग बट नॉट सो डिफिकल्ट दैट दे अपीयर अनरियलिस्टिक, ठीक है। अटेनेबल हो, अनरियलिस्टिक ना हो। अनरियलिस्टिक कैसे ना हो कि फॉर एग्जांपल इफ दे इज़ सेल ऑफ, फॉर एग्जांपल हम कहें कि जो है 1 मंथ में जो सेल है का टारगेट है जो अचीव हो रहा है अभी, वो 2 लाख है, ठीक है। और अब जो है उनके मैनेजर्स कहें कि अब 1 मंथ का जो सेल टारगेट है वो 50 लाख, तो ये चैलेंजिंग होने के साथ साथ जो है अटेनेबल नहीं है। मतलब एकदम से आप जो है जंप करके नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल इफ देयर वाज 2 लाख, योर मैनेजर्स कैन से ओके 10 लाख, ठीक है, 8 लाख। तो डिफरेंट जो भी गोल सेट किए जाएँ, ठीक है, वो अटेनेबल हों, डूएबल गोल्स हों, जिस पे आज चैलेंजिंग ज़रूर हों, जिस पे आपको हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन ऐसे होने चाहिए जो ओवरऑल जब एम्प्लॉयज़ हार्ड वर्क करें तो वो अचीव हो सकें, ठीक है। इनकरेज उसमें फिर जो आपके जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, उनको उसमें जो है हेल्प भी करनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए इन गोल्स की अचीवमेंट के लिए, ठीक है। और जो है वो रेलिवेंट होने चाहिए जॉब से, और वो टाइमली अचीव होने वाले भी हों और टाइम उनको बता दिए जाएँ। Then a second basis upon which to appraise someone is to use a form with basic job dimensions or traits such as communication or teamwork. Sometime क्या होता है कि आपके इस एम्प्लॉयज़ को अप्रेज किया जा रहा होता है by using a form, ठीक है, अप्रेजल फॉर्म, जिसमें बेसिक जॉब डायमेंशंस मेंशन होती हैं, ट्रेड्स मेंशन होते हैं, लाइक इन कम्युनिकेशन द एम्प्लॉय इज़ गुड और नॉट, ठीक है, ही इज़ communication is good with their colleagues, with their subordinates, with their managers, ठीक है, or not. Teamwork, how much he or she like to do the work in team, ठीक है। टीम वर्क में टीम वर्क बिल्डिंग यानी कि टीम वर्क बिल्ड करने की एबिलिटीज़ कैसी हैं, ठीक है। तो जो है टीम वर्क में काम करना पसंद करते हैं या नहीं करते, ठीक है। अ थर्ड ऑप्शन इज़ टू अप्रेज एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन देयर मास्टरी ऑफ द कॉम्पिटेंसीज। येस, फॉर सम टाइम in some organizations appraisals could be done
appraisals of could be done on the basis of their competencies, like special skills. If the employee have, he or she will receive ठीक है good communication, good compensation, ठीक है, good bonuses, ठीक है, increment every year, ठीक है, if he or she have best knowledge, ठीक है, या फिर उसका personal behavior is so good with their colleagues, with the company जो subordinates हैं, managers हैं, ठीक है, तो his personal behavior is so positive, ठीक है, तो ये कुछ competencies हैं जिनकी बेस पे in some organization appraisals could be done, ठीक है, तो in this topic we will see how appraisal could be done and what are the things that are necessary for doing the appraisal of the employees. And if we see class appraisal or compensations, they are very necessary, they are needed for the employees. Why employees work in the organization and why organizations work in the world? Organizations are working in the world to earn profit, ठीक है, every organization, every company, ठीक है, which is working, which is there in the world and working is for profit, to earn profit. But employees who are working in the organizations, they are also there for to earn money, ठीक है, to earn money for their family, for their work, for their life, ठीक है, for their to increase their living standards, ठीक है, आप जो है और रिकग्निशन, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए। तो इसमें क्या है कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को आप जो है अच्छे से अप्रेस नहीं करेंगे, जितनी एम्प्लॉयज़ ने थ्रू आउट विद इन 1 ईयर और विद इन 6 मंथ उसने जितनी मेहनत की, जितना हार्ड वर्क किया, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसे कंपनसेट नहीं करते, उसकी पे जो है वो से नहीं देते, उसके जो बोनसेस आर नॉट गिवन टू दैट एम्प्लॉय, एंड द पे इंक्रीमेंट इज़ नॉट देयर, एंड मैनी अदर अलाउंसेस लाइक हाउस अलाउंस इज़ नॉट गिवन टू दैट एम्प्लॉय, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप उसे इन कंपनसेशंस में ये चीज़ें नहीं दे रहे, तो क्या होगा कि वो एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है, वो अपने काम के साथ इंगेजमेंट शो नहीं करेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंगेजमेंट शो नहीं करेगा, कि लॉयल्टी शो नहीं करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बिकॉज हाउ मच वर्क ही और शी इज़ डन, ठीक है, जितना ज़्यादा काम वो जो है एम्प्लॉयज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं उनको कंपनसेट नहीं किया जा रहा। इसीलिए जब आप अप्रेज कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो आपने ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, according to their abilities, according to their specific abilities, according to their competencies, ठीक है, according to their any other communication और team work traits, ठीक है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको हर एंगल से ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है, उसको एनालिसिस करने के बाद आप अप्रेस करें उसे। तो उसके बाद जो है ये बहुत ज़रूरी है for our organization's productivity also, because if the employees are motivated, if they feel motivated in the company, in the organization, ठीक है, if they are loyal to their organization, if the employees feel or show engagement toward their organization, तो employees he or she will perform best, और जब वो best perform कर रहे होते हैं तो employee की जो performance होती है वो भी increase हो रही होती है, but automatically आपके organization performance जो है होती है। Who should do the appraisals? Now we will see कि okay, we have talked about the to appraise the employees, but we will see कि who should do the appraisals. Appraisals जो है वो कौन कर सकता है, ठीक है, और कौन करता है। Appraisals जो है by the immediate supervisors are the still heart of the most appraisal processes. अब जो है जो आपके इमीडिएट सुपरवाइज़र होते हैं, ठीक है, जो आपको जो है लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, वो लोग अप्रेजल्स जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। जो सुपरवाइज़र है आपका इज़ यूजुअली द बेस्ट पोजीशन टू ऑब्जर्व द इवेल्युएट सबऑर्डिनेट्स परफॉर्मेंस. The supervisor who is observing you, who is sitting you while you are performing your job, ठीक है, he is directly observe your all aspects of doing job. तो the best जो आपका जो अप्रेज कर सकता है वो आपका सुपरवाइज़र है,
اب جو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے یہ سروس کرتا ہے ایک ایڈوائزری رول، ٹھیک ہے. جنرلی دے پرووائڈ دا ایڈوائس آن وٹ اپریزل ٹول ٹو یوز. اب آپ کا جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کیا کرے گا، آپ کو ایڈوائزری رول پلے کر رہا ہے. دے پرووائڈ دا ایڈوائس آن وٹ اپریزل ٹول ٹو یوز. آپ نے اپریزل ٹول کون سے یوز کرنے ہیں، ٹھیک ہے. ہیومن ریسورس ٹیم شوڈ آلسو ٹرین سپروائزر ٹو امپروو دیئر اپریزل اسکلس، ٹھیک ہے. آپ کی جو ہیومن ریسورس ٹیم ہے، وہ جو آپ کے سپروائزر ہیں جنہوں نے اپریز کرنا ہے امپلائیز کو، ان کی جو اسکلس ہیں اپریزل کی، جو وہ انکریز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپریزل کرنا ہے. مانیٹر کر سکتے ہیں اپریزل سسٹمز کی افیکٹونیس کو، ہاؤ مچ افیکٹو از دا اپریزل سسٹمز، اینڈ انشور دیٹ اٹ جو ہے کمپلائز ود EEO لاس، ٹھیک ہے. ایکول اپرچونٹی جو آپ کی لاس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی لاس، ٹھیک ہے. تو لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ان آرگنائزیشن اونلی ریلائی آن دا سپروائزرز جو ہے فار دا اپریزل، ٹھیک ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو کسٹمر سے آپ ڈیلنگ کیسے کر رہے ہیں، سم ٹائم آپ جو ہے اپنی سیلز کا جو انکریمنٹ اور جو ڈیفیشنسی آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے جو ہے کولیگس اور سب کے ساتھ آپ کس طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سپروائزر وہ سب چیزیں آبزرو نہیں کر پاتے، تو اونلی سپروائزر پہ بھی ریلائی نہیں کر سکتے آرگنائزیشن. دیر آر مینی ادر ٹولز اینڈ ٹیکنیکس وچ آر یوز فار how to appraise employees. We can see types of، ٹھیک ہے. اس میں ایک پیئر اپریزل ہوتا ہے کہ امپلائی اسسمنٹ کنڈکٹیڈ بائی کولیگس ان دا امیڈیٹ ورکنگ انوائرمنٹ. دا پیپل دا امپلائی انٹریکٹ ریگولرلی، کہ امپلائی جو ہے ان کو اسیس کیا جاتا ہے، جو ان کے کولیگس ہوتے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ ورک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دے ورک ٹوگیدر اینڈ دیئر اسیسمنٹ از ڈن بائی دیئر کولیگس، ٹھیک ہے. اور وہ ان کے ساتھ جو ہے ڈیلی بیسس پہ جو ہے ان کے ساتھ ان کی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اگر ہم اگزامپل میں دیکھیں تو جو گوگل امپلائیز ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں اینول فیڈ بیک فرام بوتھ دیئر سپروائزر اینڈ دیئر پیئرس، ٹھیک ہے. آپ کی جو گوگل آپ لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں اس کے جو امپلائیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی ان کی بھی پیئر جو اپریزل ہے وہ ہوتی ہے. آپ کی جو فیس بک ہے ہیز امپلائی کمپائل پیئر ریویو ایوری 6 months. اب جیسے ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے کہ جو اپریزل میٹنگس ہیں، ٹھیک ہے، جو اپریزل پروگرام ہے، اٹ ڈفر اکارڈنگ ٹو دا کمپنی. ان سم کمپنیز دے آر اینول بیسڈ، ٹھیک ہے، کہ اینولی ہوتے ہیں، سال میں ایک بار ہوتے ہیں. بٹ ان سم کمپنیز دے آر سیمی اینول اور کوارٹرلی، ٹھیک ہے. سیمی اینول یعنی ان ایئر 2 ٹائم، اور کوارٹرلی کیا ہے کہ پھر جو ہے ایوری 3 months کے بعد، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے جو پیئر اپریزل ہے، ٹھیک ہے، پیئر اپریزل. دین ریٹنگ کمیٹیز ہیں. ریٹنگ کمیٹی یوزلی کنسسٹ آف دا امپلائیز امیڈیٹ سپروائزر اینڈ 3 or 4 of other supervisors. یعنی ایک آپ کے سپروائزر جو آپ کو جو ہے سپروائز کر رہے ہوتے ہیں ایٹ دا ورک پلیس، ٹھیک ہے. اینڈ 3 or 4 other supervisor. Multiple raters advantageous. It helps to cancel out problems such as bias on the part of the individual raters. Yes, if one supervisor is there, for example, sometime کیا ہوتا ہے کمپنیز میں کہ آپ کے جو سپروائزر ہیں آپ کی ان سے نہیں بنتی، آپ کی ان سے کمیونیکیشن بیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے ان سے تھنکنگ تھوڑی سی میچ نہیں کرتی، تو آپ کی مطلب ان سے ایک ذرا سا یعنی کہ کنفلکٹ ہے آپ کا ان کے ساتھ. تو اگر صرف ایک ہی سپروائزر نے آپ کو ریٹ کرنا اور اسی سپروائزر کے ساتھ آپ کا کوئی کنفلکٹ چل رہا ہے تو اٹ ول ناٹ بی گڈ فار یو، ٹھیک ہے. تو ریٹنگ کمیٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ ناٹ اونلی ون سپروائزر بٹ 3 or 4 other supervisors are also there.
تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بائسنس ختم ہو جاتی ہے، مطلب جو لوگ اپنی مرضی سے ڈسیزن کرنا چاہتے ہیں، حقیقت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ کو صحیح سے جو ہے اپریز نہیں کرتے بلکہ اپنی مرضی سے آنسر کرتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتا ہے یا جو بھی کنفلکٹ آپ کے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے، تو اس چیز کو ہم اس سے جو ہے ختم کر سکتے ہیں جو آپ کی ریٹنگ کمیٹیز ہیں۔ سیلف ریٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب جو آپ کی سیلف ریٹنگ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ امپلائیز کو ہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریٹ کریں، لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ امپلائیز جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی کہ ہائیلی ریٹنگ جو ہے اس میں وہ کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ٹاپ 10 میں ہیں، ٹھیک ہے، ٹاپ 5 میں، اس طرح سے مطلب وہ اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اپریز کرتے ہیں۔ سم امپلائرز obtain employees self rating in supervise ٹھیک ہے with supervisor rating. The basic problem of course is that employee usually rate themselves higher than do their supervisors or peers، یعنی کہ اتنا ان کے supervisors اور peers ان کو ریٹنگ نہیں دے رہے ہوتے جتنا وہ ہائرلی خود کو جو ہے وہ ریٹنگ دیتے ہیں۔ One study found that when asked to rate to their own job performance, 40% of employees in jobs of all types placed themselves in the top 10 and virtually all remaining employees rated themselves at least in the top 50%، ٹھیک ہے۔ تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہے ٹائپ ضرور ہے اس کی، لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اپریزل بائی سب آرڈینیٹ میں وہ کہتا ہے کہ مینی امپلائرز ہیو سب آرڈینیٹ، ٹھیک ہے، دیر مینیجرز یوزلی فار ڈیولپمنٹل rather than for pay purposes۔ اب جو دیکھیں اس سے جو کیا ہوتا ہے، جو اپریزل فارم ہیں جو اپریز کر رہے ہوتے ہیں، کمپنیز اپریز کرتی ہیں اپنے امپلائیز کو، تو اس کا آبجیکٹیو ناٹ اونلی ون آبجیکٹیو کہ جسٹ فار کمپنسیشن، جسٹ فار بونسز اور پے انکریز، بٹ فار ڈیولپمنٹل پرپز، کہ جو بھی ان کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، جو کمی بیشی ہوتی ہے ان کے کام میں، کہ جو ان کی اسکلس میں ڈیفیشنسی، نالج میں ڈیفیشنسی یا پھر پرفارم کرنے میں جو بھی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کو دور کیا جا سکے، ٹھیک ہے، ان کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے آیا جا سکے، ٹھیک ہے، کہ فار فیوچر نیڈ، ٹھیک ہے، وہ جو ہے اپنا ورک جو ہے وہ بیٹر پرفارم کر سکیں۔ تو کمپنیز اس نظر سے بھی جو ہے وہ اپریز کر رہی ہوتی ہیں اپنے امپلائیز کو کہ ان کے اندر جو بھی جس بھی قسم کی ڈیفیشنسی ہے اس کو جو ہے وہ دور کیا جا سکے، چاہے وہ ٹریننگ سے دور ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر ان کو ایک دفعہ گائیڈ لائن دی جائے یا ان کے سب آرڈینیٹ ان کو گائیڈ لائن دی جائے۔ جتنے بھی ہم نے ٹریننگ ٹولز پڑھے ان میں سے کون سا اپلائی ہوتا ہے کس امپلائی پہ وہ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کمپنی جو ہے اس نظر سے بھی یعنی کہ اپریزل کر رہی ہوتی ہے، اور جب آپ کی سب آرڈینیٹ سے آپ کے بارے میں جب ریویوز لیے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد نیگیٹو نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے بارے میں نیگیٹو ریویوز دیں گے یا آپ کی جو ہے انسلٹ کرنا یا پھر جو ہے ڈی موٹیویٹ کرنا، بلکہ اس کا یہی ہوتا ہے مقصد کہ جن کا آپس میں تعلق ہو، لائک آپ کا امیڈیٹ سپروائزر یا پھر آپ کے سب آرڈینیٹ، ان سے آپ ڈیلی بیس پہ زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ جب آپ زیادہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو تو آبزرو بھی وہ لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں آپ کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سب آرڈینیٹ کے ذریعے سے بھی اپریزل ہیں۔ اور اس کے بارے میں جو تھیوریز وغیرہ ہیں جو اسٹڈی ہوئی، اس میں ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ جو اپورڈ فیڈ بیک ہے وہ امپروو کرتا ہے مینیجرس پرفارمنس کو۔ One study focused on 252 managers during 5 annual administrations of an upward feedback program. Managers who were initially rated poor or moderate showed and managers who met with their subordinate to discuss their upward assessment improved more than managers who did not. Okay? اب جو ہے نیکسٹ آپ کا 360 فیڈ بیک ہے۔ With 360 فیڈ بیک the employer collects performance information all around an employee from his or her supervisor, subordinates یعنی آپ کے سپروائزر بھی آپ کو پریز کر رہے ہوتے ہیں، subordinates بھی، peers بھی، internal اور external customer بھی، ٹھیک ہے، کسٹمر بھی اس میں انوالو ہو گیا آپ کے، ٹھیک ہے، اور جنرلی فار ڈیولپمنٹل rather than pay purpose، اور یہ بھی کس آبجیکٹیو کے تحت ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی ڈیولپمنٹل پرپز کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ کہتا ہے کہ یوزل پروسیس جو ہے ٹو ہیو دا ریٹرز کمپلیٹ آن لائن ریٹ اپریزل سرویز ہوتے ہیں اس میں زیادہ، کیونکہ آپ کے اس میں جو ہیں ایکسٹرنل کسٹمرز، انٹرنل کسٹمرز بھی ایڈ ہوتے ہیں۔
پھر آپ کا جو کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے وہ اس کو کمپائل کر دیتا ہے فیڈ بیک کو، اور وہ انڈیویجول کی رپورٹس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں.